چلے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح اس ویڈیو کے حوالے سے ہی کہوں گی کہ تو ابھی عمران خان صاحب نے بھی کھل کے بات کر دی اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ثبوت کوئی ہے. آئی جی صاحب نے بھی کہہ دی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نام نہیں لیں گے جیسے کوئی بڑا جہاد کر کے آئے ہیں. یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کو ہم نے جذباتی طور پر اس پیک پر پہنچا دیا ہے کہ اب سنی سنائی باتوں پر آپ کا معاشرہ ایک دفعہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر اس کی نگاہ میں انسانی جان انسانی مال کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی اور پھر اس کو جہاد سمجھ دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے اس رویے پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس رویے کو ہر صورت میں ختم کرنے کے لیے ریاستی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی اس پر ورک ہونا چاہیے کہ رویوں کو بہتر ان رویوں کو ٹھیک کیا جائے. یہ جو مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں تو کلیئر ہے. آپ دیکھیں مذہب کے حوالے سے کیا کوئی مسلمان اس پر شک کر سکتا ہے کہ نبی کریم کی شان اقدس میں یا پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان اقدس میں کسی طرح کی توہین کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی سزا کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے. نہ اس سزا کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی توہین کے حوالے سے کہیں پر کوئی ذرہ برابر نرم گوشہ پایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد یہ کیسے کیا جائے, اس پر جو ہے بات ہونی چاہیے. مشکل ہماری یہ ہے کہ چونکہ توہین رسالت کا قانون ریاست کے اندر موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کے لحاظ سے ریاست ناکام ہے مکمل طور پر. ہمارا تفتیشی نظام بھی ناکام ہے اور ہماری عدلیہ کا سسٹم بھی ناکام ہے. اب تک سینکڑوں کیسز ہیں, کسی کیس کا آج تک فیصلہ نہیں آیا نہ توہین کرنے والوں کے حق میں نہ ان کے مخالفت میں. آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ نے کہا اس کو مذہب نہ سمجھ, اس میں مذہب کا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. استعمال ہے مذہب کا. ہم چاہتے ہیں کہ بار بار اس بات کو ہم باور کرائیں تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو. رائٹ, یہی سوال شہیدی صاحب سے بھی میں کروں گی. شہیدی صاحب, جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کی چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ مولویوں کے بنائے ہوئے وہ فتنے ہیں جو وہ اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے عموماً استعمال کرتے ہیں کہ فلان کی مسجد میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا, فلان کی رسومات میں جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا, تم فلان کام کرو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں, اسلام میں نکاح اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا اور نہ خود بخود نکاح ٹوٹتا ہے. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں جس سے مولوی حضرات استفادہ کرتے ہیں. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ دلیل اور منطق کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ ایک قانون ہے, اس قانون کا غلط استعمال چاہے کوئی مولوی کرے, چاہے کوئی لبرل کرے, چاہے کوئی سیکولر کرے, اس کے خلاف قدم اٹھنا چاہیے اور اس پر ریاست کی مشینری کو متحرک ہو جانا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قانون سازی کی لیکن قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ ایفیشنسی نہیں دکھائی ریاست نے. اس لیے اور پھر یہ جو ماحول بنا, اس پر ذرا غور کیجئے گا, یہ ماحول کیوں بنا؟ ایک دن میں تو نہیں بنا. پہلے مدارس کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ مدارس میں شدت پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے, مان لیا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا قدم اٹھا, وہ کہاں پر؟ ایک یونیورسٹی میں. کن کے ہاتھوں؟ ان بچوں کے ہاتھوں جن کا تعلق کسی مذہبی تعلیمی ادارے سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہے ایک لبرل جماعت سے یا سیکولر جماعت سے, لیکن ان کے اندر ایموشنز, ان کے جذبات اس پیک تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس انتہائی قدم اٹھانے میں بھی اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے شہیدی صاحب, یہ اب تو نظر آ رہا ہے نا, ہم اس بات پہ تقریباً سبھی متفق نظر آ رہے ہیں کہ بے گناہ کو قتل کر دیا اور مل کے کر دیا. اس میں کیا سزا ہے اگر ہم شریعت کو دیکھ لیں, اپنے مذہب کو دیکھ لیں؟ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے 295C کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص قانون کے مطابق رسول پاک کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہے. تو اگر کوئی شخص غلط الزام لگاتا ہے اور غلط الزام لگا کر کسی شخص کی موت کا باعث بنتا ہے تو اس کے لیے بھی سیم قانون ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی قانون سازی یک طرفہ طور پر ہے, دوسری طرف کیوں نہیں ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اسمبلیز کی ذمہ داری ہے کہ ہم قانون سازی جب کریں تو اس کو مکمل کریں. جہاں پر ایک الزام کے تحت کوئی شخص
اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے وہاں پر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ غلط الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. شریعت بھی ظاہر ہے کسی بھی صورت میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا, اور اگر کسی نے اس کو قتل کیا ہے بے گناہ انسان کو تو پھر اس کی سزا قصاص ہے, اور اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو اس مقتول کو دی گئی ہے واضح طور پر. بڑی اہم بات ہے سر, کیا اسٹیٹ ایسا کر سکتی ہے, سزا دے سکتی ہے؟ نیم دیم شیم دیم, یہ ہمارا فرض نہیں ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تفتیشی جو ہمارا سسٹم ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. پولیس کو اس حوالے سے بغیر کسی رو رعایت کے یونیورسٹی کے اندر جا کے تمام متعلقہ لوگوں سے تفتیش کرنی چاہیے, ان ویڈیوز کی مدد سے ان لوگوں کی شناسائی کرنی چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ پولیس کا کام ہے, اس تفتیشی نظام کا کام ہے. دیکھیں کہ 30 لوگ ہیں وہاں, 22 پکڑے گئے. آج جب پولیس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ